معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے ایک سچا واقعہ، ایک سچی دکھ بھری کہانی پیش کرتا ہوں۔ ایک خاتون کہتی ہے، ایک عورت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اچانک میرا بیٹا آ گیا، اس نے شیشے کا ایک قیمتی تحفہ زمین پر گرا دیا۔ جیسے ہی وہ شیشے کا تحفہ زمین پر گرا فوراً ٹوٹ گیا۔ میں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی، کیونکہ یہ تحفہ بہت زیادہ قیمتی تھا، بہت زیادہ مہنگا تھا۔ اس کو میری ماں نے مجھے دیا تھا، میں اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ وہ خاتون کہتی ہے، میں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی، بہت زیادہ غصے میں آ گئی۔ میں نے غصے میں اپنے بیٹے کو بلایا اور میں نے کہا کہ میرا رب ایسی دیوار گرا دے جو تمہاری ہڈیوں کو چورا چورا کر دے۔ وہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ جب کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ زمانہ گزر گیا تو میں اس بد دعا کو بھول گئی اور میں نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی کہ میری بد دعا آسمان سے جا کر ٹکرا گئی۔ میرا بیٹا، میرا لختے جگر، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ پلا بڑا جوان ہوا، اور یہی میرا بیٹا میرے دل کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ میں اپنے تمام بیٹوں میں سے سب سے زیادہ اسی بیٹے سے محبت کرتی تھی، پیار کرتی تھی، انسیت رکھتی تھی۔ میرے بیٹے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا، اسے اچھی خاصی نوکری مل گئی۔ جب اسے اچھی خاصی نوکری مل گئی تو میں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی، ایک پرانا گھر تھا۔ میرا بیٹا اسے گرا کر، اسے منہدم کر کے دوبارہ اس کی تعمیر کرنا چاہتا تھا، ایک نیا گھر بنانا چاہتا تھا۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ ایک دن اس عمارت کی طرف گیا۔ مزدور اس عمارت کو گرانے کی تیاری کر رہے تھے، اسے منہدم کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ میرا بیٹا کام کے درمیان عمارت کے اندر چلا گیا۔ مزدوروں نے نوٹس نہیں کیا، نہ اس کے باپ نے نوٹس کیا، نہ دیکھا۔ اچانک ایک دیوار میرے بیٹے کے اوپر گر گئی۔ میرا بیٹا چیخا چلایا، اس کی آواز فوراً غائب ہو گئی۔ سارے کے سارے مزدور بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ مزدوروں نے بڑی مشکل سے میرے بیٹے کو نکالا، ایمبولینس منگوایا۔ اس کا جسم لے جانے کے قابل نہیں تھا، اس لیے کہ اس کا جسم شیشے کی طرح چور چور ہو گیا تھا، شیشے کی طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اور جب اس کے والد نے، اس کے باپ نے مجھے خبر دی، مجھے بتایا، تو میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا، گویا کہ اللہ رب العزت نے وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ منظر میرے سامنے لا کر رکھ دیا کہ جب بچپن میں نے اپنے بیٹے کو بد دعا کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میرا رب تجھ پر ایسی دیوار گرا دے، ایسی دیوار گرا دے جو تمہاری ہڈیوں کو چور چور کر دے۔ وہ خاتون رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، یہاں تک کہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ خاتون کہتی ہے، جب میں اسپتال پہنچی تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کی ضد کی۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا تو لوگوں نے مجھے اپنے بیٹے کو دکھایا، اور جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنے لختے جگر کو دیکھا، کاش میں اپنے بیٹے کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ اسی وقت اس کی روح نکل گئی، اس کی روح پرواز کر گئی، میرے بیٹے کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ خاتون کہنے لگی، کاش میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جاتا اور گھر کی تمام چیزوں کو توڑ دیتا۔ کاش میں اس وقت گونگی ہو گئی ہوتی اور اپنے بیٹے کو بد دعا نہ کی ہوتی۔ کاش کاش کاش، لیکن کاش لفظ کا وقت مکمل ہو چکا تھا، پورا ہو چکا تھا۔ لہٰذا معزز ناظرین کرام، میں ہر والدین، ہر ماں باپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ غصے کی حالت میں آ کر اپنے بیٹوں کو بد دعائیں کرنے میں جلد بازی نہ کرے، بلکہ شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے اور اپنے بیٹوں کے لیے رہنمائی کی، کامیابی کے لیے دعا کرے، ان کے لیے بد دعا نہ کرے، اس لیے کہ بد دعا کرنے میں فساد، ضد اور نافرمانی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بیٹوں کو بھی چاہیے، اولادوں کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی نازیبا حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ماں باپ انہیں بد دعائیں دیں۔ لہٰذا ماں باپ کی دعا لینے کی کوشش کریں، بد دعا لینے کی کوشش نہ کریں۔ معزز ناظرین کرام، ایسی ہی سچے واقعات کو سننے کے لیے، ایسی ہی نصیحت بھری باتوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔